یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی سب لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، صرف ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کے 70,000 حاجتیں بھی ہوں، 70,000 الگ الگ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو ہر بار وہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ اگر ایک بندہ ایک وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو قبول ہوں گے۔ ناظرین، یہ عمل بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ اس عمل کو یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کرتا ہے، اگر یہ ویڈیو آپ 12 ربیع الاول کے بعد دیکھ رہے ہیں تو تب بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو وقت آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے ذرا دھیان سے سننا ہے۔ جس طریقے سے بتاؤں گا، جیسا میں کہوں گا، آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ صرف 2 دن کا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو ایک دن عشاء کے بعد کر سکتے ہیں اور دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے اگر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب سے پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، میرے ساتھ گفتگو نہ کیجیے گا، اور آپ کوشش کریں کہ کسی کو بتائے غیر کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے اور پھر ایک مصلی لے لینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔ قبلے کے جانب کے علاوہ کسی اور جانب چہرہ نہ کیجیے گا۔ قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ شیطان سے مراد جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، میں ان تمام چیزوں سے، جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہے، ان تمام چیزوں سے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے، بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ آپ کو جو آسان لگتا ہے وہ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے تاکہ ثواب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو بڑے اطمینان سے، سکون سے پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں، مجھے آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھ لے۔ آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، اور آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے
جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو اللہ سے ہر بات منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے۔ دوستو یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سورہ اخلاص وہ صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کا من پسند بندہ بن جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 300 بار پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ ایک بات آپ کو سمجھ کر پڑھنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے، اور جس نے توجہ اور دھیان کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا اس کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے دوران آپ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، پورا سال جتنے بھی گناہ کیے، جتنا حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلطیاں کوتاہیاں کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، اور یقین کیجئے گا، کامل یقین سے پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو میں ایک توبہ کی سچی توبہ کر، میں تیرے توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ہیں ان سب سے توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن آپ کو جہاں جیسے جب وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 21 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور پہلے نمبر پر 300 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسرے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے عمل کو کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں تو وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں جو عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔